اللہ قوموں کے قصے سنا کر سمجھا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایک قوم آئی تھی، قوم عاد، جو 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، ان جیسا اللہ نے بنایا نہ تھا۔ وہ اپنے نبی سے کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی طاقتور ہے، ہم سے کوئی طاقتور ہے، کوئی ہے تو لا جس سے ہم لڑ سکیں، تیرے رب کا عذاب ہے کہاں؟ تو ایسے الٹی سیدھی باتیں، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، لگتا ہے ہمارے سچے خداؤں نے تیری عقل کو پھیر دیا ہے، اس لیے تو بہکی باتیں کرتا ہے۔ پھر ان کی نافرمانی جب حد سے آگے چلی گئی تو پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا آئی۔ حضرت علی کا فرمان ہے پانی جتنا آسمان سے اترتا ہے ایک فرشتے کے پیمانے سے تل کے اترتا ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، لیکن دو قوموں پہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی اللہ نے برسایا تو فرشتہ بے بس ہو گیا، اور فرشتہ اس پانی کو سنبھالنے سے عاجز ہوا۔ اللہ کا امر اس پانی کو سنبھال رہا تھا، انا لما طغى الماء، جب پانی سرکش ہو گیا، کس پر سرکش؟ فرشتے کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا اور بے بہا ہو کر برسا، اس سے قابو کرنے والا اللہ تھا۔ اور بریح صرصر عاتیہ، میں نے ہوا بھیجی جو نافرمان تھی۔ وہ ہوا کس کی نافرمان تھی؟ فرشتے کی۔ فرشتہ اس ہوا کو قابو نہ کر سکا۔ ہاں، اور ہوا میں سے سوراخ کتنا ہوا؟ فرشتے نے پوچھا یا اللہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے تو میں ہوا کے خزانے میں کتنا سوراخ کروں؟ جتنا بیل کے ناک کا نتنا، بیل کا ناک تو ذہن میں ہے، اس کا نتنا ذرا چوڑا ہوتا ہے، کہ جتنا اس کے ناک کا سوراخ ہے اتنا اس میں سے میں کھول دوں ہوا کا خزانہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات کو یہ ہوا اڑا دے گی، مجھے صرف قوم عاد کو برباد کرنا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر سوراخ کر، ایک باریک سے چھلے کے برابر سوراخ کر۔ وہ باریک سے چھلے کے سوراخ میں سے جو ہوا نکلی تو اس نے کیا کیا؟ سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ 7 رات اور 8 دن وہ ہوا چلی اور اس میں خوفناک آواز، اور قوم عاد کے قد ہوتے تھے 150 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا، ایسے قداور لوگ تھے، 50 ہاتھ جو ان کا قد ہوتا تھا، اور 50 ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 100 فٹ سے اوپر ان کے قد، 300 سال کی عمر میں مکمل جوان، اور ہوا نے ان کو تنکوں کی طرح اٹھایا۔ وہ بھاگے گھروں کو، چھتیں اڑ گئیں، دیواریں اڑ گئیں، پھر وہ بھاگ کے چلے غاروں میں جا گھسے تو ہوا کے بگولے یوں بنتے تھے، یوں، اور وہ غار کے اندر جاتے تھے اور یوں گھومتے تھے جیسے گراری گھومتی ہے، تو ان کو تنکوں کی طرح گھما دیتے تھے اور ان کو کھینچ کے باہر لاتے، پھر ان کو اوپر لے جاتے، پھر اوپر جا کے ان کے سروں کو ٹکراتے۔ وہ ایسے جیسے بگولے میں آپ دیکھتے تنکے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ اگر ایسے وہ گھومتے تو گھوم کے پھر گھوم کے پھر ان کے سر یوں ٹکرائے، ان کے آپس میں سر ٹکرا اللہ نے ان کی کھوپڑیاں توڑ کے رکھ دی اور بھیجے، ان کے نکل کے آ گئے، اور اوپر سے جو اٹھا کے نیچے مارا تو ان کے سر الگ ہو گئے اور تھڑ الگ ہو گئے، اور میرے اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ذرا دیکھنا کوئی باقی بچا ہے، کوئی باقی بچا ہو، کوئی تمہارے سامنے ہو تو بتاؤ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب دھرتی کے انسان باغی ہو جاتے ہیں، نافرمانی پر اللہ درگزر کرتا ہے، جب بغاوت ہو جاتی ہے، بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کو للکارا جاتا ہے، پھر میرے اللہ کا دوسرا نظام چلتا ہے۔ پھر ایک قوم آئی عاد، وہ بجائے صحیح ہونے کے ان کو خبر ملی کہ قوم عاد پر ہوا چلی تھی اور اس نے ان کے گھر اڑا دیے تھے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر شہر بنا دیے، پورے پہاڑ کو کھود کر اندر شہر۔ میں نے دیکھے یہ قوم اردن تک پھیلی ہوئی تھی اور پہاڑوں کے اندر پورے بازار اور گھر اور شہر کا۔ اب یہاں ہوا آگے ہمیں دکھائے مکروا مکرن ومکرنا مکرن وہم لا یشعرون، ایک مکر تدبیر انہوں نے چلائی، ایک تدبیر تیرے رب کی چلی، ان کی تدبیر کا تیرے رب کو پتا تھا اور اللہ کی تدبیر کا ان کو پتا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فانظر، دیکھ جاؤ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، کیا ہوا؟ فاخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم جاثمين،
ایک آواز آئی فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ کہنے لگے اب آ کے کوئی دکھائے، تو پھر ہوا نہیں آئی، پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے ہو گئے اور چہرے ان کے مسخ ہو گئے اور وہ سارے کے سارے بھوسا بن کے وہاں پڑے ہوئے تھے. ان پر رونے والا بھی کوئی نہ بچا، رونے والا بھی کوئی نہ بچا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اسے قتل کیا اور ان کو کہا تھا کہ اس کو مت کچھ کہنا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود مانگی تھی کہ تو سچا نبی ہے، یہ پتھر پھاڑ اس میں سے اونٹنی نکال جو نکلتا ہی بچہ دے. ان کا دیکھ لو اگر پھر بھی نہ مانے تو تمہاری خیر نہیں ہے. کہ نہیں ہم مانیں گے. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچہ دیا. وہ اونٹنی بہت بڑی تھی تو جب وہ پانی پینے جاتی تو ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اونٹنی ختم کرو. تو حود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے فرمایا ایمان نہیں لائے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اگر اسے کچھ کہہ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو ایک عورت کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، اس کی بکریاں پانی پینے جاتی، وہ ڈر جاتی اونٹنی کو دیکھ کر. تو اس نے اعلان کیا جو صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے 100 بکریاں بھی دوں گی اور اپنی بیٹی نکاح میں دوں گی. عورت کا لالچ بڑے بڑے انسانوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے. ایک شخص قیدار وہ چھپ کے بیٹھا، جب وہ اونٹنی آئی اور اس نے آ کے پانی پیا تو اس نے چاروں پاؤں اس کے کاٹ لیے. جو ہی چاروں پاؤں کاٹے تو یہ اندھیرا چھا گیا. تو صالح علیہ السلام پکارے ہے، انہوں نے وہ کر دیا. فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. کہ انہوں نے مار دیا اونٹنی کو، بدبختوں نے تباہی کو دعوت دی. پکڑو اس کے بچے کو، پکڑو، بھاگو بھاگو. جو ایمان لائے تھے نا تو اس کے بچے کو پکڑو. تو وہ لوگوں نے دوڑ لگائی بچے کے پیچھے، بچہ آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے. تو وہ تیز رفتار، آخر اونٹنے کے بچے کو پکڑنا کوئی آسان. تو جب وہ بھاگا کدھر، جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی ادھر کو بھاگا. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بستی کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ چیخ ماری زور سے. تو پہاڑ پھٹا، اس نے چھلانگ لگائی اور پھر غائب ہو گیا. جب واپس آئے ان کا کیا ہوا؟ کہا جی اس نے 3 دفعہ چیخ ماری، پہاڑ پھٹا اور اندر کا 3 دن انتظار کرو، تیسرے دن تم پہ عذاب آئے گا. وہ ایسے کم وقت تھے بجائے ایمان لانے کے عذاب کا انتظار کرنے کا. اچھا دیکھتے ہیں جب آئے گا تو دیکھتے ہیں. جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر معجزے بھی کام نہیں آتے اور ایسے کوڑے بھی کام نہیں آتے. میں نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہمیشہ دعوت کے ذریعے سے ایمان آیا ہے. بہت کم لوگ، یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں لائے، جادوگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر. ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ جو 70,000 جادوگر ہے نا، یہ ایسی فضول بات ہے. 70,000 تو ٹوٹل آبادی نہیں ہوگی تو 70,000 جادوگر کہاں سے اکٹھے ہو گئے؟ کچھ جادوگر تھے جنہیں اکٹھا کیا تھا. اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے. لیکن یہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اور اڑ جاتے. اب کوہ صفا پہ تھے تو قریش مکہ کہنے لگے یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو تجھے نبی مانے. چاند 14ویں کا تھا تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر چلا گیا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ہند. اب آج وہ سارا پہاڑ برابر ہو گیا، پہاڑ چھوڑ میدان بن گئے. ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا. سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر جا چکا ہے اور ان کے سامنے آ کر یوں ملا. ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا. دین کے پھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی رہے گا، وہ دعوت ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جانا اور اس کے لیے ذلت اٹھانا اور اس کے لیے لوگوں کے آگے جھکنا، یہ پیغام ہے. اسی سے زندگیوں کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے. قوم سمود بھوسا بن گئی، ایمان نہیں لائے. کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا. 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد. ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی تھی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا. وفرعون ذی الاوتاد. اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا. اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم. آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے
انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود، میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑا ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پرغرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا، نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے۔ نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہل کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا۔